الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. یہ سورۃ الاعلیٰ ہے. صحیح مسلم میں روایت ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدین کی نمازوں میں اور جمعے کی نمازوں میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ کی تلاوت کرتے تھے. پہلی رکعتوں میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری میں سورۃ الغاشیہ، اور اتنے اہتمام کے ساتھ ان صورتوں کی تلاوت کرتے تھے. حضرت نعمان ابن بشیر فرماتے کہ اگر کسی دن جمعہ اور عید دونوں دن اکٹھے ہو جاتے تو پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نمازوں کی دونوں رکعتوں میں یہی دونوں صورتیں پڑھتے تھے. جمعے اور عیدین کی نماز میں رسول اللہ یہ صورتیں پڑھتے تھے. حتیٰ کہ اگر جمعہ اور عیدین کی نمازیں اکٹھی ہو جاتی پھر بھی ایسے نہیں کہ یہ صبح عید کی نماز میں چونکہ دونوں صورتیں پڑھی ہیں تو اب جمعے کی نماز میں کوئی اور پڑھ لی جائے. نہیں، عید کی نماز میں بھی وہی صورتیں، اور اسی دن اگر جمعے کی نماز بھی آ جاتی تو جمعے کی نماز میں بھی یہی دو صورتیں پڑھتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام صلاۃ الوتر میں وطر کی نماز میں کون سی صورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسری میں سورۃ الکافرون اور تیسری میں سورۃ الاخلاص. ان تین صورتوں کی تلاوت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام صلاۃ الوتر میں فرمایا کرتے تھے. تو وطر کی نماز ہو، جمعے کی نماز ہو اور عیدین کی نماز، تو اس صورت کی رسول اللہ تلاوت فرماتے تھے. ایک حدیث میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ظہر کی نماز میں آپ نے سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت فرمائی. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی انہوں نے نماز پڑھائی. نماز پڑھاتے ہوئے انہوں نے سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کر دی. صبح کی نماز تھی اور سورۃ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی. تو پیچھے ایک بندہ تھا، وہ کچھ دیر تو کھڑا رہا، پھر اس نے کہا یار یہ سورۃ بقرہ ساری ختم ہوگی تو اتنی دیر میں تو کام ہو جائے گا میرا. تو اس نے امام صاحب کو چھوڑ دیا، اپنی نماز پڑھی اور چلا گیا. لوگوں نے امام صاحب کو شکایت کی کہ فلاں بندے نے آج ایسے کیا ہے کہ نماز تو اس نے شروع کی تھی آپ کے ساتھ، لیکن وہ پھر درمیان میں چھوڑ کے چلا گیا. کا منافق ہو گیا اس لیے وہ چلا گیا. بندہ بات کر دیتا ہے نا جلدی کے ساتھ. اس کو جا کے کسی نے بتایا کہ آج امام صاحب نے تیرے اوپر یہ فتویٰ بھی لگا دیا. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلا گیا، آپ کے پاس چلا گیا. کہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نماز میں کھڑا ہوا، پڑھنی شروع کی، اس نے سورۃ بقرہ شروع کر دی. تو میں نے پھر یہ کیا، ہمیں کام ہوتا ہے جا کے کھیتوں میں کام کرنا ہوتا ہے، سارا دن تھکاوٹ والے کام ہوتے ہیں، بندہ تھکیا ٹوٹیا آندہ کام ہے، تو بہت سارے کام ہوتے ہیں.
تو امام صاحب نے سورۃ بقرہ شروع کر دی تھی، تو اب میں نے پھر چھوڑ دی اور نماز اپنی پڑھ لی. تو یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن امام صاحب نے جب میں نے اپنی پڑھ کے چلا گیا تو بعد میں لوگوں کو کہنا شروع کر دیا وہ منافق ہو گیا. رسول اللہ نے امام کو بلایا، بلا کے کہا افتان انتا، تو فتنے بازی پھیلانا چاہتا ہے لوگوں کے درمیان، تو فتنہ پھیلانا چاہتا ہے، تجھے کافی کہ سورت اعلیٰ پڑھ لیا ہے. یہ سورت جو ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور یہ اور اس طرح کی سورتوں کی تلاوت کر لی اگر یہ کافی ہے. یہ اصول کی بات ہے سمجھنے کی کہ جس سورت کی تلاوت یا جس آیت کی تلاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کریں، جن آیتوں کی تلاوت یا جن سورتوں کی تلاوت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بہت زیادہ کریں، تو ہمیں ان پہ اپنے کانوں کو کیا کر لینا چاہیے؟ کھڑا کر لینا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اس کی تلاوت اس قدر زیادہ کرتے تو کوئی بات ہے نا. تو پھر ایک جو طلبگار ہوتا ہے کسی چیز کا، اس کو پھر اپنی طلب کو مہمیز دینا چاہیے کہ وہ خاص توجہ کے ساتھ اس کو سمجھے کہ اس میں کوئی نہ کوئی بات تو ایسی ہے جو بڑی اہم ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کثرت سے بڑھتے ہیں. مثال کے طور پہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہر خطبے میں اور خطبہ جمعہ میں اور جناب عیدین کے خطبے میں اور نکاح کے خطبے میں 3 آیتیں پڑھتے تھے. کون سی 3 آیتیں تھی؟ یاد ہے کسی کو؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلق. یہ جو آیتیں ان کے دعوی نبی کریم علیہ السلام ہر خطبے میں پڑھتے تھے، یا نکاح کے موقع پر پڑھتے تھے، عیدین کے موقع پر پڑھتے تھے. تو اب ان تلاوت کے معنی پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ویسے تو پورے قرآن پہ غور کرنا چاہیے، قرآن مجید کی ہر آیت، قرآن مجید کی ہر سورت پہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، لیکن خاص طور پہ خاص فکر ہمیں کرنا چاہیے، خاص توجہ کے ساتھ ہمیں وہ سورتیں، وہ آیتیں، ان پہ دھیان دینا چاہیے کہ جن کے تلاوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روٹین سے زیادہ کیا کرتے. تو یہ سورت ان سورتوں میں ہے کہ جس کی تلاوت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نماز میں روزانہ نہیں کرتے. وتر روز پڑھتے تھے نا رسول اللہ. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا وتر میں کون سی صورتیں پڑھتے تھے؟ فرمایا سورۃ الاعلیٰ پڑھتے تھے. اچھا، ہفتے بعد خاص طور پہ تلاوت کرتے تھے. جمعہ والے دن رسول اللہ کون سی صورتیں پڑھتے تھے؟ سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ کی تلاوت. اچھا، پھر بڑا خاص موقع ہے عیدین کا، عید کی نماز اور عید کے خطبے میں خاص بات کی جاتی ہے کہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں، توجہ کے ساتھ لوگوں کا دھیان ہوتا ہے، لوگوں کی توجہ ہوتی ہے. وہاں پہ بھی اللہ کے رسول کون سی صورتیں پڑھ رہے ہیں؟ یہ 2 صورتیں. تو اس لیے اس صورت پہ زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے اور زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. سبح اسم ربک الاعلیٰ، تسبیح کریں اپنے رب کے نام کی. الاعلیٰ، یہ وہ جو کہتے ہیں سب سے آخری ڈگری جو ہے وہ ہے الاعلیٰ. اس کو کہتے ہیں اسم تفضیل، یعنی سب سے زیادہ بلند ہے، جو سب سے زیادہ بلند ہے. تو سبح اسم ربک الاعلیٰ، تسبیح بیان کریں، تسبیح کریں اپنے رب کے نام کی جو سب سے بلند ہے. تسبیح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے پاکی بیان کرنا، پاکیزگی بیان کرنا. اپنے رب کی تسبیح بیان کریں مطلب اپنے رب کی پاکیزگی کا اعلان کریں، اپنے رب کی پاکیزگی کا اعلان کریں. یہ اعلان زبانی بھی ہوتا ہے، یہ اعلان عملی بھی ہوتا ہے، اور یہ اعلان اعتقادی بھی ہوتا ہے. اپنے رب کی پاکیزگی کا کیا کرے؟ اعلان کرے. زبانی اعلان کیسے کرتے تھے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام؟ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تلاوت کرتے تھے تو اس حکم پر عمل درآمد کے لیے نبی کریم علیہ السلام سبحان ربی
اعلیٰ کہا کرتے تھے. سبحان سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب کی تسبیح بیان کریں جو سب سے بلند ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے. اور نماز کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے تھے، اس حکم پر عمل درآمد کرنے کے لیے کہ اللہ نے کہا اپنے رب کی تسبیح بیان کریں. تو اس حکم پر عمل درآمد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز بھی کتنی مرتبہ؟ کم از کم سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. اچھا، جب کوئی پڑھے تو سبحان ربی الاعلیٰ کہہ لینا چاہیے کیونکہ رسول اللہ کہتے تھے. جب کوئی بندہ خود پڑھے تب خود کہہ دے. اچھا، کسی کو سنے کہ سبحان ربی الاعلیٰ سبح اسم ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہے تو آپ سن رہے تو آپ کو سبحان ربی الاعلیٰ کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، کہہ دینا چاہیے. لیکن نماز جو ہے یہ خاص عبادت ہے. نماز کی ساری ترتیب، نماز میں جو کرنا ہے جو نہیں کرنا، اس کی پوری تفصیل رسول اللہ نے بتائی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو نماز میں کوئی ایسا عمل نہیں کیا جائے گا جس کی خاص نماز کی صراحت کے ساتھ دلیل نہ ملے. تو دوران نماز ہمارے ہاں معمول ہے، پرانی مسجدیں جو ہماری ہوتی تھی اور پرانے بزرگ جو ہوتے تھے، جب امام صاحب سبح اسم ربک الاعلیٰ کہتے تھے تو پیچھے گونج پڑ جاتی تھی، سبحان ربی الاعلیٰ لوگ کہتے تھے. تو نماز کے دوران یہ جواب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ کرام سے ثابت نہیں. تو اس کا جواب تو نماز میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ امام کہتے ہیں سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب کی تسبیح، اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کریں جو سب سے بلند ہے. امام نے کہہ دیا اللہ کے حکم پر، اس نے اللہ کی آیت پڑھ دی، تو اگر فوری طور پہ آپ نے جواب نہ بھی دیا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ وہ ضرورت ہے اس کی، نہ وہ رسول اللہ کا طریقہ ہے، نہ آپ کے صحابہ نے وہ کام کیا ہے. جب آپ سجدے میں جائیں گے تو سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ کہیں گے، پہلی رکعت میں بھی کہیں گے، 2 سجدوں میں کہیں گے، پھر دوسری میں 2 سجدے، پھر تیسری میں 2. تو ہر رکعت کے 2 سجدوں میں آپ نے یہ 3 مرتبہ کم از کم کہنا ہی کہنا ہے. تو اس لیے اس حکم کی حکم عدولی نہیں ہوتی. تو نماز میں امام کی آواز پر بلند آواز سے سبحان ربی الاعلیٰ کہنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام سے ثابت نہیں. ہاں ویسے ابو داؤد کی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے کہ جب سبحان ربی سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے تو آپ سبحان ربی الاعلیٰ کہا کرتے تھے. اچھا، تسبیح میں نے رب کی پاکیزگی اس کا اعلان کرنا ہے، زبانی بھی اعلان کرنا ہے. زبانی اعلان کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ہے. اچھا، اسی طرح سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ بھی اس کا ایک جواب ہے. اور بھی وہ سارے کلمات، جملے، جن جملوں میں کلمات میں اللہ کی تسبیح بیان کی جا رہی. کیا بیان کی جا رہی ہے؟ تسبیح کا مطلب ہے اللہ کی پاکیزگی بیان کی جا رہی. اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر خرابی سے پاک ہے، ہر برائی سے پاک ہے، یہ مطلب ہے اس کا. تو ہر وہ کلمہ، ہر جملہ جس میں اللہ کی تسبیح بیان کی جائے وہ اس کے حکم پہ عمل درآمد ہو رہا ہے جو بندہ یہ کر رہا ہے. زبانی طور پہ بھی، عملی طور پہ بھی. عملی طور پہ کیا مطلب ہے کہ اللہ کو سمجھے بھی، اللہ کو سمجھے بھی. جو بندہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العزت کی اولاد ہے، اللہ کو پاک سمجھ رہا ہے. اولاد کا ہونا عیب ہے کہ خوبی ہے؟ یہ انسانوں کے لیے خوبی ہے اولاد کا ہونا. انسان تو مجموعہ عیوب ہے نا، نقائص ہے، اس لیے اس کے لیے یہ خوبی ہے کہ وہ اولاد کے بغیر رہ نہیں سکتا. اصل میں اس کی مجبوری یہ ہے، اس کا نقص خامی یہ ہے کہ اولاد کے بغیر اس کا رہنا مشکل ہے. اولاد کے بغیر وہ اکیلا ہوتا ہے، اولاد کے بغیر اس کا دل نہیں لگتا، اولاد کے بغیر وہ بے بس ہوتا ہے، اولاد کے بغیر وہ بے آسرا ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العزت ان سارے عیوب سے کیا ہے؟ پاک ہے. پاکیزگی بیان کرنا کہ یہ سمجھنا کہ اللہ کی اولاد نہیں ہے، اللہ کا کوئی حصہ بھی نہیں ہے،
اللہ کسی کا حصہ بھی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا کہ اپنے رب کا نسب نامہ بیان کرو، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سورت کی تلاوت کی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے بیٹا قرار دیا ہے. اللہ رب العزت کو جتنا غصہ اور غضب عیسائیوں پہ تھا، کائنات میں مشرکین پہ اللہ کو کسی پہ اتنا غصہ نہیں. عیسائیوں اور یہودیوں پہ اللہ کو بڑا ہی غصہ ہے. یہودیوں نے بھی کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ کو بڑا ہی غصہ آیا. اللہ رب العزت قرآن مجید میں سورت مریم کے آخر میں ارشاد ہے وقالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے بیٹا بنا لیا ہے. لقد جئتم شیئا ادا، تم نے بہت بڑی بات کر دی، جو اللہ کے ذمہ تم نے بیٹا لگایا یہ تمہاری بات چھوٹی نہیں ہے. لقد جئتم شیئا ادا، تم نے بہت بڑی بات کر دی. کتنی بڑی بلا؟ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للہ ولدا. میں تکاد السماوات یتفطرن منہ، تم نے اتنی بڑی بات کی ہے، اتنی گندی اور زہریلی بات کی ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے. وتخر الارض، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے، اور پہاڑ جو ہے وہ ٹکڑوں میں زمین ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے تمہارے اس بات کی شدت اور گندگی کی وجہ سے. اندعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے کہہ دیا کہ رحمان کا بیٹا ہے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ اپنا بیٹا بنائے. اچھا، یہودیوں نے بھی کہا اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے بھی کہا اللہ کا بیٹا ہے. مسلمانوں نے بھی پھر دیکھا دیکھی جناب کہنا شروع کر دیا کہ فلاں جو ہے نبی کریم نعوذ باللہ من ذالک صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا حصہ ہے، اللہ کا حصہ ہے، اللہ کے نور میں سے نور ہے، اللہ کے نور کا حصہ. اللہ کہتا ہے میرا تو حصہ ہے ہی کوئی. اللہ قابل تقسیم نہیں ہے، قابل تقسیم ڈیوائیڈیبل، اللہ اس لائق نہیں کہ اس کو تقسیم کیا جا سکے. تو جب آپ کسی کو کہہ رہے ہو کسی کا حصہ ہے تو اس کا مطلب اس کو آپ کیا کر رہے ہو؟ تقسیم کر رہے ہو نا. تو اللہ تو تقسیم ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ تو اللہ احد اللہ الصمد، وہ تو بے نیاز ہے ان کاموں سے. تو زبانی طور پہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو، عملاً بھی اپنے عقیدے میں بھی اس بات کو پختہ رکھو. اچھا، اگر اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے کہ کوئی اللہ کا بیٹا قرار دے تو اللہ کے مسلمان بندوں کو بھی آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ دسمبر گزر کے گیا ہے، دسمبر کی 25 تاریخ کو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو عیسائیوں کو دیکھ کے مبارکباد دیتے تھے؟ بھائی لوگ دیتے ہیں. آپ دیکھ لیں ابھی بھی شہر میں اور آپ کے علاقوں میں بینر لگے ہوئے ہوں گے ہیں کرسمس کی مبارک ہو. عیسائیوں کو کرسمس کی کیا ہو؟ مبارک ہو. جب کرسمس کی مبارک دے رہا ہوتا ہے مسلمان تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ تمہارے رب کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا اس کی تمہیں کیا ہو؟ مبارک. یہ ہے ظلم کہ نہیں ہے؟ تو زبانی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی اور اعتقادی طور پر بھی سمجھے کہ اللہ وحدہ لا شریک. اللہ رب العزت کی صفت غیر میں شامل کرنا یہ بھی اللہ کی تسبیح جو ہے، اللہ کی پاکیزگی جو ہے اس میں نقص پیدا کرنے کی بات ہے. مثلا اللہ رب العزت کی صفت رحمان، اور یہ ایسی صفات میں سے ہے جو خاص اللہ کی صفت، اللہ کے سوا کسی اور کے لائق نہیں ہے کہ رحمان. رحیم جو ہے اللہ نے خود بھی دوسرے بھی کئیوں کو رحیم کہہ دیا. رحیم ہر رحم کرنے والے کو کہہ لیتے، لیکن رحمان جو ہے خاص اللہ کی صفت ہے. کس کی صفت ہے؟ خاص اللہ کی صفت. نام کسی بھی مخلوق کا نام یہ رکھنا جو خاص اللہ کا نام ہے یہ جائز اور درست نہیں. اچھا، ہمارے ہاں یہ رواج بن گیا، عبد الغفار ہے نا نام، اب رحمان ملک کا نام بھی اس کی والدہ نے یا اس کے والد نے تو رحمان ملک نہیں رکھا ہوگا، وہ تو شارٹ کرنے والوں نے شارٹ کر دیا نا. نام اس کا کیا رکھا ہوگا؟ عبد الرحمان. تو عبد الرحمان نام جو ہے، اسی طرح دیگر وہ نام جو عبداللہ ہے تو عبداللہ کو عبداللہ یہ کہنا مناسب نہیں ہے.
عبد الرحمن کو مانیا، یہ کہنا بھی مناسب ہے؟ عبد تو صاحب پہ ہو گیا، تو بگڑا کون سا لفظ ہے بھائی؟ تو اللہ کے نام جو ہیں، اسی طرح اللہ کے کچھ نام ہوتے ہیں، بندوں کے بھی ہوتے ہیں. عبد السمیع ہے تو کہتے ہیں سمیع صاحب آئے کہ نہیں آئے ہیں؟ عبد الغفار ہے، اور سناؤ غفار صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ تو بھائی غفار صاحب تو اللہ کی ذات ہے، بندوں کی ذات تو غفار نہیں ہوتی. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، میں بخشنے والا ہوں. غفار تو اللہ کی ذات. تو اللہ کے جو نام ہیں وہ مخلوق پہ نہیں رکھنے چاہیے، اور اللہ کے جو نام ہیں ان کو بگاڑنا، اگر مخلوق نے ان ناموں کے ساتھ ابدیت لگائی ہوئی تو ان ناموں کو بگاڑنا یہ بھی مناسب اور درست طریقہ نہیں. سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح کر اپنے رب کے نام کی جو سب سے بلند ہے. الذی، جس نے، خلق پیدا کیا، فسوا، پھر درست کیا. پھر کیا کیا؟ درست کیا. پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اس کی پیدائش میں کوئی نقص نہیں ہے. جس کو اس نے پیدا کیا بالکل پرفیکٹ. سوا کا معنی اصل میں انگریزی میں کیا ہو سکتا ہے؟ پرفیکٹ بنا دیا. جس کو اس نے بتایا، الذی احسن کل شیء خلقہ وبدا خلق الانسان من طین. الذی احسن کل شیء خلقہ، جس نے ہر چیز کی تخلیق کو پرفیکٹ بنایا ہے. کوئی نقص، کوئی خرابی، جو چیز اس نے لگا دی ہے اس میں تھوڑا سا ہیر پھیر، گڑبڑ، خرابی بھی وہ قابل برداشت نہیں ہے. کیوں؟ بنانے والا پرفیکٹ ہے. الذی، جس نے، خلقہ پیدا کیا، فسوا، پس اس کو درست بنایا یعنی پرفیکٹ بنایا. والذی، اور وہ جس نے، قدرا، اندازہ مقرر کیا، قدرا، اندازہ مقرر کیا، فہدا، پھر رہنمائی فرمائی. تو ہر چیز کی پیدائش کا اس نے اندازہ، میں نے شاید پہلے بھی آپ کے ساتھ بات کی ہوگی کسی صورت میں، کہ اتنے دن یہ رہے گا، نطفہ رہے گا، مضغہ رہے گا، اس پہ ہڈیاں چڑھیں گی، یہ اس حالت میں رہے گا، اس حالت میں رہے گا، پوری یہ تکے نہیں ہے، یا کوئی خودکار سسٹم نہیں ہے، یا کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ جو اپنے آپ ہی ہو گیا ہے. ایک ایک چیز باقاعدہ لکھی پڑی طریقے کے ساتھ، طے شدہ معاملے کے ساتھ تحریر کر کے، پھر پورے اصول و ضوابط کے ساتھ اللہ رب العزت نے بنایا. ہر کسی پیدا بھی کیا. فہدا، الذی قدر، جس نے اندازہ مقرر کیا. فہدا، پھر رہنمائی بھی کی. بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو بچے کو باقاعدہ کوئی کیا خیال ہے بھائی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ ماں کا دودھ کیسے پینا ہے، کوئی اس کے لیے اس کو بتانے والا ہوتا ہے. اچھا، پھر جب یہ جوان ہوتا ہے تو اس کو کوئی سمجھانے والا ہوتا ہے کہ جوان ہونے کے بعد پھر آگے تیرے بچے کیسے ہوں گے تو کیا کرنا ہے تجھے، کوئی سمجھانے والا ہوتا ہے. والذی، جس نے، قدرا، اندازہ مقرر کیا، ٹھہرایا، فہدا، پھر رہنمائی کر دی. تو یہ نہیں ہے کہ کوئی رہنمائی کرتا ہے، وہ خود بخود ٹائم آتا ہے. یہی معاملہ جانوروں کا ہے. اللہ اکبر، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے کیا جناب، چڑیا کا، اور پھر وہ خود ہی اس کو اڑنا بھی سکھا دیتا ہے، دانہ دن کا چگنا بھی آ جاتا ہے. چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے گائے کا، بھینس کا، وہ پیدائش کے فوراً بعد جناب اٹھ کے سیدھا ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کو فہدا، اس کی رہنمائی بھی کر دی، ہدایت بھی دے دی. والذی، اور وہ جس نے، اخرج المرعا، چارہ نکالا. مرعا کہتے ہیں چرنے کی جگہ کو، چرنے کی جس جگہ پہ جانور چرتے اس کو کہتے ہیں مرعا. تو اس کو مرعا اس چیز کی وجہ سے کہتے ہیں جو چیز چری جاتی ہے، تو اس کو بھی مرعا کہہ لیتے. والذی، اور وہ جس نے، اخرج المرعا، نکالا چارہ. اچھا، جب چارہ نکلتا ہے تو وہ اس کا عروج ہے، ابتدا ہے نا، چارہ نکلتا ہے. یہ جب مکئی ہے اور اس طرح کے جو چارے ہوتے ہیں جب پیدا ہوتے ہیں تو چارہ ہوتا ہے. کوئی بھی درخت، کوئی بوٹا، کوئی پودا اگتا ہے تو وہ چارہ بن جاتا ہے. پھر وہ آہستہ 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 اپنے عروج کی طرف جاتا ہے. عروج کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ زوال ہو جاتا ہے. عروج کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ زوال. تو ہر چیز دنیا کی جس کو عروج ہے، عروج کے بعد سوائے اللہ کی ذات کے اس کو کیا ہوگا؟ زوال ہوگا. والذی، اور وہ ذات جس نے، اخرج المرعا، نکالا چارہ،
فجعلہ پھر اس نے کر دیا اس چارے کو غثاءً کوڑا احوا سیاہ رنگ کا. تو سیاہ رنگ کا کوڑا کرنے کا ایک طریقہ اگر چارہ وہ کھا لیا گیا ہے تو پھر بھی اس کا انجام آخر میں کیا ہوگا؟ سیاہ رنگ کا کوڑا ہوگا ہے. گوبر اور گوبر کے بعد وہ وہی حال ہوگا اس کا. اچھا اگر کھایا نہیں گیا اس پڑا رہا ہے کھیت میں تو کھیت میں بھی ایک وقت آئے گا جب وہ سر سبز و شاداب ہوگا پھر وہ کیا ہو جائے گا بھائی؟ وہ خشک ہو جائے گا. پھر خشکی کے بعد آہستہ آہستہ وہ کیا ہو جائے گا؟ سیاہ اور ختم ہو جائے گا. فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ پھر اس نے اس کو کر دیا کوڑا سیاہ. سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ سَنُقْرِئُكَ ان قریب ہم تجھے پڑھائیں گے. فَلَا تَنْسَىٰ پس تو نہیں بھولے گا. مراد اس سے قرآن مجید ہے. قرآن مجید میں دوسری صورت میں اللہ رب العزت نے یہ بات تھوڑی وضاحت کے ساتھ کی. جب قرآن مجید اترتا تھا جبریل علیہ السلام آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتے تھے تو نبی کریم علیہ السلام ریوائز کرنے کے لیے دہرانے کے لیے جبریل کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے. ساتھ ساتھ کیا کرتے تھے؟ پڑھتے تھے. تو اللہ رب العزت نے پھر منع کر دیا. فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے. ان علینا جمعہ و قرآنہ ہمارے ذمہ لازم ہے کہ ہم قرآن کو جمع بھی کریں گے اور آپ کو پڑھ کے سنائیں گے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ جب ہم اس کو پڑھیں مراد جبریل علیہ السلام جب آپ کو سنائیں فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ تو پوری توجہ کے ساتھ اس کی قرات کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سننا ہے. پوری توجہ کے ساتھ سننا ہے. اور یہ معجزات ہیں رسول اللہ کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو سارا قرآن مجید کیا تھا؟ حفظ تھا. کیا تھا؟ ایک بات حفظ تو آپ میں سے بھی کئیوں نے کیا ہوگا. تو رسول اللہ کا معجزہ یہ تھا کہ قرآن مجید سارے کا سارا حفظ تھا اور آپ نے حفظ جیسے حافظ کرتے ہیں ایسے کیا بھی نہیں تھا. حفظ کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے نا, رٹا لگانا پڑتا ہے, یاد کرنا پڑتا ہے, بار بار پڑھنا پڑتا ہے. ایسے آپ کو حفظ اللہ نے کہا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ آپ نے بس سننا ہے. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا ہمارے ذمے ہم اس کو محفوظ کریں گے, آپ کو یاد کروا دیں گے. اور جب یاد کروانے کے بعد پھر اس قرآن کا بیان اس کی وضاحت وہ بھی ہمارے ذمے. آپ کو یاد کروانا بھی ہمارے ذمے اور اس قرآن کی وضاحت بھی ہمارے ذمے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا قرآن مجید زبانی یاد تھا اور بغیر یاد کیے یاد تھا. یاد کیے بغیر یاد تھا. یاد کیے سے مراد کہ رٹا لگائے بغیر اور جناب بالکل حفظ کیے بغیر آپ کو یاد تھا. کیسے؟ جبریل سے آپ سنتے تھے توجہ کے ساتھ, اور جب آپ ایک مرتبہ سن لیتے تو آپ کو پھر وہ چیز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو جاتی؟ نہ کبھی مغالطہ لگتا, نہ کبھی مشابہ لگتا, نہ کبھی بھولنے کا چانس ہوتا. قرآن مجید میں رسول اللہ کا یہ کیا تھا؟ معجزہ تھا. سَنُقْرِئُكَ ان قریب ہم تجھے پڑھائیں گے. فَلَا تَنْسَىٰ پھر آپ بھولیں گے نہیں. ہمارے ہاں حافظ یاد کرتے ہیں, یاد کرنے کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ بھول جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں ہم تجھے یاد کروائیں گے. فَلَا تَنْسَىٰ پھر تو بھولے گا نہیں. یہ رسول اللہ کا معجزہ ہے. إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ اور میں ان قریب ہم تجھے پڑھائیں گے. فَلَا تَنْسَىٰ پس آپ نہیں بھولیں گے. إِلَّا مگر ما شاء اللہ جو چاہے اللہ. تو قرآن مجید کی کچھ آیتیں وہ منسوخ ہو گئی ہیں. کیا ہو گئی ہیں؟ منسوخ ہو گئی. منسوخ کی کئی قسمیں. ایک منسوخ کچھ آیتیں ہوتی منسوخ ہو جاتی ہیں, ان کا حکم موجود ہوتا ہے, ان کا کیا ہوتی ہے قرات جو ہے وہ موجود ہوتی ہے اور حکم کیا ہو جاتا ہے؟ منسوخ ہو جاتا ہے. اور منسوخ کا ایک طریقہ ہے کہ قرات بھی منسوخ ہو جاتی ہے اور حکم بھی کیا ہو جاتا ہے؟ منسوخ ہو جاتا ہے. بعض اوقات حکم موجود ہوتا ہے اور قرات کیا ہوتی ہے؟ منسوخ ہو جاتی ہے. یہ مختلف منسوخ کے احکام ہیں. تو فرمایا ہم آپ کو پڑھا کے سنائیں گے. فَلَا تَنْسَىٰ پھر آپ بھولیں گے نہیں.
تو جو ہم سنائیں گے ہمارا پروگرام ہوگا کہ آپ کو یاد رکھوانا ہے، امت میں اس کام کو باقی رکھنا ہے، وہ تو آپ بولیں گے نہیں. الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ نے چاہا. ما ننسخ من آیت، سورہ بقرہ میں نا، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا، جو آیت بھی ہم منسوخ کریں گے یہ آپ کو بھلا دیں گے. بھلانا بھی منسوخ کرنے کا حصہ ہے کہ بھئی امت ساری کو حکم سمجھانے والا کون ہے؟ اللہ کا رسول. تو رسول اللہ کو جب حکم اللہ نے بتایا بعد میں بھلا دیا تو معاملہ وہیں پہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. تو جو حکم اللہ رب العزت چاہتے تھے کہ لوگوں تک نہ پہنچے، لوگوں میں منسوخ ہو جائے، ختم ہو جائے، تو اس کا ایک طریقہ یہ تھا اللہ اپنے نبی کو ہی وہ حکم کیا کرتے تھے؟ بھلا دیتے تھے، ختم کر دیتے. سنقرئک، ان قریب ہم تجھے پڑھائیں گے، فلا تنسا، پس تو نہیں بھولے گا، الا ما شاء اللہ، مگر جو چاہے اللہ تعالی. تو جو اللہ رب العزت بھلانا چاہے گا باقاعدہ پروگرام کے ساتھ پہلے حکم اللہ بھیجے گا، پھر اللہ چاہے گا کہ یہ بھول جائے، امت اس پہ عمل نہ کرے، تو اللہ وہ تجھے کیا کر دے گا؟ بھلا دے گا. انہو، بے شک وہ اللہ تبارک و تعالی، یعلم الجہر، جانتا ہے کھلی بات کو. جہر کہتے ہیں بلند آواز سے کی جانے والی بات. وما یخفا، اور اس بات کو بھی اللہ جانتا ہے جو چھپی ہوئی ہے. اخفا کہتے ہیں چھپانے کو، تو جو بات بندہ اپنے دل میں چھپاتا ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے. یہ تو بھئی اللہ کا کمال ہے نا، ہے کہ اللہ چھپی ہوئی بات کو کیا کرتا ہے؟ جانتا ہے. اللہ کے سوا کوئی اور جانتا نہیں. یہ تو اللہ نے اپنا کمال صفت بیان کی. یہ تو صفت ہو گئی کمال کی کہ اللہ چھپی ہوئی بات کو جانتا ہے. تو ظاہر بات کو جاننا کوئی کمال کی صفت ہے؟ کیوں بھائی؟ ظاہر بات کو آپ نہیں جانتے؟ سارے جانتے. جو بلند آواز سے بات کی جائے اس کو سارے جانتے کہ نہیں جانتے؟ سارے جانتے. جس کے سامنے بلند آواز سے بات کی جائے وہ اس کو کیا کرتا ہے؟ جانتا ہے. تو اس کو اللہ رب العزت نے اپنی خاص صفت جو بیان کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ سوال سمجھ آیا کہ نہیں آیا بھائیوں کو؟ تو فرمایا انہو یعلم الجہر وما یخفا، وہ جانتا ہے کھلی بات کو جو واضح طور پہ بلند آواز سے کی جائے، اور اس کو جانتا ہے جو مخفی ہے. تو مخفی بات کو جانتا ہے، یہ تو واقعتاً خوبی اور کمال ہے. تو کھلی بات کو تو بچہ بچہ بھی جانتا ہے، ہر بندہ جانتا ہے. یہ کیا کمال ہے؟ اچھا مجھے آپ بتاؤ، میں اکیلا بول رہا ہوں، آپ سارے سن رہے ہیں، بات کو سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ اگر ایسے کریں کہ آپ میں سے 3-4 بندے بولنا شروع کر دیں، مجھے سمجھ آئے گی؟ بول دیں تو آپ اونچی آواز میں جہر بولیں، جہر بول رہے ہیں، اونچی آواز میں بول رہے ہیں. 2 بندے، 3 بندے، 4 بندے بولنا شروع کر دیں، وہ بھی بولے، وہ بھی بولے، وہ بھی بولے، یہ بھی بولے، یہ بھی بولے، 4 یا 5 بندے اونچی اونچی بولنا شروع کر دیں، میں سمجھ پاؤں گا بات کو؟ اللہ کا کمال یہ ہے کہ ایک وقت میں ساری کائنات اللہ کو بلا رہی ہوتی ہے، کوئی انگریزی میں، کوئی اردو میں، کوئی پشتو میں، کوئی چائنیز میں، کوئی جاپانی میں، اور جناب کوئی کسی زبان میں، کوئی کسی زبان میں، اور سارے بلند آواز سے بول رہے ہوتے ہیں. اللہ سب کی سمجھتا ہے. یہ کمال ہے کہ نہیں؟ انہو، بے شک وہ، یعلم الجہرہ، جو اونچی آواز سے کہا جائے، ظاہر بات کی جائے، اس کو بھی جانتا ہے. وَيَخْفَى، اور جو آہستہ اور مخفی بات ہے اس کو بھی کیا کرتا ہے؟ جانتا ہے. وہ سارے بولیں، سارے اپنے اپنے مطالبے پیش کریں، سارے اپنی اپنی باتیں کریں، بیک وقت پیش کریں. اللہ یہ نہیں کہتا یار ذرا ایک بندہ گل کرو، میں نے سمجھ نہیں آ رہی، ایسا کبھی کہا اس نے؟ باری باری گل کرو، اس نے ایسے بھی نہیں. سارے ہی کرتے ہیں اور سارے ہی بولتے ہیں، اللہ سب کی سمجھ رہا ہے. اس میں ایک اور اشارہ بھی ہے، انہو، بے شک وہ، یعلم الجہرہ، جانتا ہے واضح بات کو، وما یخفا، اور جو چھپی ہوئی بات ہے اس کو بھی جانتا ہے. اس میں ایک اشارہ ہے. کیا اشارہ ہے؟ کہ نبی کریم علیہ السلام جب جبریل علیہ السلام آپ کو قرآن مجید سناتے تھے تو آپ کیا کرتے؟ ساتھ ساتھ پڑھتے تھے. تو اللہ نے بتایا بھائی یہ جو تو ساتھ ساتھ پڑھتا ہے تو اس طرح وہ بھی پڑھ رہا ہے، تو بھی پڑھ رہا ہے، دونوں ایک ہی وقت میں پڑھ رہے ہو، تو پھر غلط سمجھ آنی، بات سمجھ آئے گی. یہ صرف اللہ کی خوبی ہے کہ زیادہ لوگ بولیں تو اللہ سب کی سمجھتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی خوبی نہیں.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بھی یہ خوبی نہیں، اگر آپ بھی اس طرح پڑھیں گے، اس کے ساتھ ساتھ پڑھیں گے، بلند آواز سے پڑھیں گے تو آپ کو بھی بات سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ اشارہ ہے اس بات میں۔ سنقرئک ان قریب ہم تجھے پڑھائیں گے، فلا تنسا تو نہیں بھولے گا، الا ما شاء اللہ مگر جو چاہے اللہ، جو اللہ بھلانا چاہے وہ بھلا دے گا، باقی اللہ باقی رکھے گا۔ انہو بے شک وہ اللہ تعالی یعلم الجہرا جانتا ہے کھلی بات کو، ویخفا اور چھپی ہوئی بات